گاؤں میں رحیم نام کا ایک غریب مگر نیک دل آدمی رہتا تھا۔ اس کے پاس زیادہ دولت نہیں تھی مگر دل بہت بڑا تھا۔ وہ روزانہ محنت مزدوری کرتا، شام کو تھکا ہارا گھر آتا، مگر کبھی کسی ضرورت مند کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجتا تھا۔ رحیم کی بیوی اکثر کہتی، اپنے بچوں کا بھی سوچ لیا کرو، ہر وقت دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہو۔ رحیم مسکرا کر جواب دیتا، جو اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ گاؤں میں ایک پرانا کنواں تھا جو تقریباً خشک ہو چکا تھا۔ لوگ دور دراز سے پانی لاتے تھے، خاص طور پر عورتوں اور بوڑھوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ گرمیوں میں تو حالات اور بھی خراب ہو جاتے۔ ایک دن رحیم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت پانی کا بھاری مٹکا اٹھائے گر پڑی۔ لوگ دیکھتے رہے مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ رحیم فوراً دوڑا، اسے سہارا دیا اور پانی اس کے گھر تک پہنچایا۔ بوڑھی عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، اللہ تمہیں اس کا اجر دے۔ اگر یہاں نیا کنواں بن جائے تو پورا گاؤں دعا دے گا۔ یہ بات رحیم کے دل میں اتر گئی۔ اس رات وہ دیر تک سوچتا رہا۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ کنواں بنوا سکے، مگر دل میں ایک خواہش پیدا ہو چکی تھی۔ اگلے دن اس نے اپنی چھوٹی سی جمع پونجی نکالی۔ کچھ پیسے تھے جو اس نے بچوں کے کپڑوں اور گھر کی مرمت کے لیے رکھے تھے۔ بیوی حیران ہو گئی، کیا واقعی تم یہ سب کنویں پر خرچ کر دو گے؟ رحیم نے آہستہ سے کہا، اگر ہمارے بعد بھی لوگوں کو فائدہ ملتا رہے تو یہی اصل کمائی ہے۔ وہ اکیلا کنواں نہیں بنوا سکتا تھا، اس لیے اس نے لوگوں سے مدد مانگنا شروع کی۔ کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، خود کے پاس کچھ نہیں، چلا ہے پورے گاؤں کا مسئلہ حل کرنے۔ کچھ نے صاف انکار کر دیا، مگر رحیم ہار نہیں مانا۔ وہ دن میں مزدوری کرتا اور شام کو لوگوں کے گھروں میں جا کر تھوڑا تھوڑا چندہ جمع کرتا۔ ایک دن گاؤں کے اسکول کے استاد نے اس کی محنت دیکھی، انہوں نے بھی مدد کی۔ پھر آہستہ آہستہ دوسرے لوگ بھی شامل ہونے لگے۔ کئی ہفتوں کی محنت کے بعد آخرکار کنواں تیار ہو گیا۔ جس دن پہلے صاف پانی کی بالٹی اوپر آئی، پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ بچے تالیاں بجانے لگی، عورتوں نے دعائیں دیں اور بوڑھے لوگ رحیم کے لیے ہاتھ اٹھا کر رونے لگی۔ رحیم خاموش کھڑا صرف پانی کو دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا۔ وقت گزرتا گیا، کنویں کی وجہ سے گاؤں کی زندگی بدل گئی۔ لوگوں کو آسانی ہو گئی، بیماریاں کم ہو گئیں اور مسافروں کو بھی پانی ملنے لگا۔ کئی سال بعد رحیم اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جنازے میں پورا گاؤں شریک تھا۔ ہر شخص یہی کہہ رہا تھا، رحیم غریب ضرور تھا مگر دل کا بادشاہ تھا۔ رحیم کے انتقال کے بعد بھی وہ کنواں لوگوں کو پانی دیتا رہا۔ ہر آنے والا وہاں سے پانی پیتا، دعائیں دیتا اور رحیم کا نام لیتا۔ ایک دن رحیم کا بیٹا کنویں کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک مسافر پانی پی کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے، یا اللہ، جس نے یہ پانی کا انتظام کیا اس کی مغفرت فرما۔ یہ سن کر بیٹی کی آنکھیں بھر آئیں۔ اسے تب احساس ہوا کہ اس کے والد نے دنیا میں سب سے قیمتی سرمایہ چھوڑا تھا، صدقہ جاریہ۔ انسان اس دنیا میں جتنا بھی مال، دولت، شہرت یا آرام جمع کر لے، ایک دن سب کچھ یہیں رہ جاتا ہے۔ مگر کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ رہتی ہیں، انہیں ہی صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ لوگ شروع میں مذاق اڑا سکتے ہیں، روک سکتے ہیں یا حوصلہ توڑ سکتے ہیں، مگر اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو راستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔ دنیا کی ہر چیز ایک دن ختم ہو جاتی ہے، مگر وہ نیک اعمال جو دوسروں کے دلوں میں آسانی، سکون اور فائدہ چھوڑ جائیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم ایک ایسا کام ضرور کرے جو اس کے مرنے کے بعد بھی لوگوں کے کام آتا رہے، کیونکہ اصل کامیابی بڑی گاڑیوں، مہنگے گھروں یا شہرت میں نہیں، بلکہ ان دعاؤں میں ہے جو کسی مجبور، غریب یا مسافر کے دل سے ہمارے لیے نکلتی ہیں۔